اگلے روز جیلا شرازی کو عمر حیات کے گھر لے آیا۔ شرازی نے پہلے تھانے داروں کی طرح عمر حیات کو الگ بٹھا کر تفتیش شروع کر دی۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عمر حیات نے کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں۔ عمر حیات ان باتوں سے اکتا چکا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، شرازی صاحب، اس معاملے میں میری کسی بھی دشمنی اور دوستی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ جنات کی کارروائی ہے۔ شرازی نے کہا، چودھری عمر حیات صاحب، سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے جنات کو نکال دیں اور ہر کسی کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ میری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں پیروں اور عملوں کی طرح کاروباری آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے کوئی نذرانہ یا ہدیہ وصول کروں گا، اور نہ آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ سے کوئی فائدہ حاصل کروں گا۔ اب آپ بتائیں، کیا ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں؟ عمر حیات نے کہا، شرازی صاحب، میں ہر کسی سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرا یہ مکان جلتا ہے تو جل جائے، میرا جتنا پیسہ لگتا ہے میں لگانے کو تیار ہوں، بس میرے بچے کے یہ دورے ختم ہو جائیں۔ میں اپنے بچے کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ شرازی نے کہا، اگر بچے کے دورے ختم ہو گئے تو پھر نہ پتھر پڑیں گے اور نہ کہیں آگ لگے گی۔ یہ بہت گہرا اور وسیع علم ہے۔ آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سنگ باری اور آتش زنی کے لیے اس بچے کو ذریعہ کار بنایا گیا ہے۔ عمر حیات نے کہا، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ سب جنات کا کارنامہ نہیں ہے، یہ سب کسی علم کے ذریعے کوئی ہم پر کروا رہا ہے، تو کیا آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ شرازی نے کہا، میں آپ سے یہی تو معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو بتائیں۔ عمر حیات نے کہا، میں سمجھتا ہوں میرا کوئی دشمن نہیں، اور نہ میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں۔ شرازی نے کہا، تو پھر یقیناً وہ آپ کی بیوی کا کوئی دشمن ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیوی سے اکیلے میں یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، شاید اس کا کوئی ایسا دشمن ہو جو سب پر کروا رہا ہو۔ عمر حیات کی اجازت پا کر شرازی رجو کے ساتھ کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ شرازی نے رجو سے کہا، اگر تم اس جہنم سے واقعی نجات چاہتی ہو تو مجھ سے کچھ بھی چھپانا مت۔ تم مجھے یہ بتاؤ، چودھری عمر حیات سے شادی سے پہلے تمہارا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے ماں باپ کی بجائے تم نے جواب دے دیا، یا تمہیں وہ آدمی پسند نہ ہو؟ مطلب ایسا کوئی بھی معاملہ اگر ہوا تھا تو مجھے بتاؤ، یا تم کسی کو پسند کرتی تھی اور تمہارا اس سے کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو سکا، یا پھر کوئی تم کو پسند کرتا ہو، ایسا کچھ بھی ہوا ہے تو مجھے بتاؤ۔ رجو نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ میرا راز چھپا کر رکھیں گے؟ شرازی نے بڑے تحمل سے کہا، رجو، مجھے تمہارا راز فاش کرنا ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ میں تو بس ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جن بھوت پھینکتے ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ پھر بھی رجو نے شرازی سے رازداری کا وعدہ لے کر شرازی کو بتایا کہ اس کے گاؤں کا ایک لڑکا منیر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رجو کی ماں نہیں چاہتی تھی اس کی شادی منیر کے ساتھ ہو۔ رجو بھی منیر کو پسند کرتی تھی۔ منیر کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا، لیکن کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، سارا دن آوارہ گھومتا رہتا تھا، چرس اور سگریٹ بھی پیتا تھا اور جوا وغیرہ بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے رجو کی ماں سے رشتہ مانگا تھا، رجو کی ماں نے اسے کوڑا جواب دے دیا تھا۔ پھر رجو کی شادی اس کی ماں نے چودھری عمر حیات سے کر دی۔ شرازی اٹھ کر کمرے کے باہر برآمدے ہیں عمر حیات کے پاس آ بیٹھا اور اسے کہا کہ وہ بچے کو اس گھر سے ہٹا دیں اور اسے کہیں اور رکھیں۔ عمر حیات نے کہا، میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جس کے ہاں میں بچے کو رکھ سکوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے گاؤں چلا جاؤں؟ شرازی نے کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی اس گھر میں رہیں، بچہ چاہے پڑوس کے کسی گھر میں چلا جائے، پھر دیکھے پتھر آتے ہیں یا نہیں۔ پڑوسیوں کے ہاں بچے کو رکھا جا سکتا تھا، لیکن جب پہلے ہی پڑوسی سے بات ہوئی تو اسے صاف جواب دے دیا۔ محلے میں کوئی بھی بچے کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوا، سب لوگ جنوں کے قہر سے ڈرتے تھے۔ شرازی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو میرے حوالے کر سکتے ہیں، آپ دن میں ایک بار آ کر بچے سے مل جایا کریں، میں اسے 10-12 دن اپنے پاس رکھوں گا۔ بچے کی غیر موجودگی میں آپ کا گھر پتھروں اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ عمر حیات نے کہا، جب بچہ واپس آئے گا تو پھر یہ آفت میرے گھر میں آ جائے گی۔ شرازی نے کہا، ایسا نہیں ہوگا،
کیونکہ جو عمل بھی یہ عمل کرتا ہے وہ اتنے ہی دن کا عمل کرتا ہے جتنے دن کے وہ پیسے لیتا ہے۔ مدت پوری ہونے پر عمل خود بخود رک جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ عمر حیات نے کہا، شیرازی صاحب میں 1-2 دنوں کے بعد اسے خود لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ بچے کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا۔ ان دونوں نے بچے کو اس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے کام پر بھی نہیں جانے دیتا۔ شیرازی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوچنے کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کالا جادو کیا گیا ہے، کیونکہ جن پتھر نہیں مارا کرتے اور نہ ہی کپڑوں کو آگ لگاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے ساتھ جنوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جو بات آج کر رہا ہوں کل بھی وہی کروں گا، سال بعد بھی یہی کہوں گا۔ یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، ایک جنون ہے جو مجھے اس علم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ میں کسی کے گھر نہیں جایا کرتا اور نہ میں اس قسم کے کیس ہاتھ میں لیا کرتا ہوں۔ یہ جیلا اگر میرے پاس نہ آتا تو میں آپ کے ہاں نہ آتا۔ جیلے کو میں جانتا ہوں، سب لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں وہ ذہانت ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے توہمات اور بے بنیاد عقیدوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ انہیں جو کوئی بھی حقیقت سے آگاہ کرے گا وہ اسے پاگل ہی کہیں گے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی توہم پرستی کو قبول کر لیا ہے۔ آپ کبھی اللہ کے کلام کا کرشمہ آزما کر دیکھیں۔ رجو جو بڑی عقیدت سے بیٹھی شیرازی کی باتیں سن رہی تھی، بولی، آپ کچھ ہماری بھی رہنمائی کریں، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ اس وقت ہماری حالت تو یہ ہے کہ خوف سے ہمارے دماغ معاف ہو چکے ہیں۔ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ہم کانپ اٹھتے ہیں، ہر طرف چڑیلیں اور جن نظر آتے ہیں۔ شیرازی نے کہا، کیا آپ کو اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ کو یاد کیا کریں، صبح سویرے تلاوت قرآن پاک کیا کریں۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں، دل میں یہ سوچیں اور یقین پیدا کریں کہ گھر میں اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں سننے کی بجائے اللہ کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ آپ میری باتوں کو واز نہ سمجھیں، آپ اتنے خوف زدہ بھی نہ ہوں۔ یہ سلسلہ چند دنوں بعد خود بخود رک جائے گا۔ اگر بچہ اس سے دور چلا جائے تو آپ کو جلدی نجات مل جائے گی۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوں، جب جی چاہے میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ شیرازی جیلے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ راستے میں جیلے نے شیرازی سے پوچھا، کچھ سمجھ آئی؟ کچھ پلے پڑا ہے آپ کے؟ شیرازی نے کہا، عمر حیات کا بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے پر چڑیلے عاشق ہو گئی ہیں تو یقین کرنے جی چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگ بے سمجھے ہیں جو اس قسم کی باتیں مان لیتے ہیں۔ میرا شک یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس لڑکی یعنی عمر حیات کی بیوی کی خاطر ہو رہا ہے۔ جیلے نے کہا، کیا آپ اپنے علم کے ذریعے اس گھر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ شیرازی نے کہا، وہ مجھے اس کام کا تجربہ نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے۔ میں اپنے استاد کے پاس جاؤں گا، لیکن وہ بہت دور رہتا ہے، ریل گاڑی پر 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ جیلے نے کہا، شیرازی صاحب، آپ اپنے استاد کے پاس روٹ جائیں، میں عمر حیات سے کہہ دوں گا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آنے جانے کا خرچہ بھی وہی کرے گا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری اصل دلچسپی یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کسی کی بدماشی ہے، جنات کی کارستانی نہیں۔ میں مسجد کے امام صوفی صاحب کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے لوگوں سے کہا کہ یہ جنات کا قہر ہے۔ اس صوفی نے عمر حیات کی مجبوری کا یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے شاگردوں کا پورا گروہ اس کے گھر آ گیا اور ختم قرآن کے بہانے کھا پی کر چلا گیا۔ پھر ایک سائی مستان آیا، اس کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والا ایک پیر آیا، سب کے سب جھوٹ بول کر عمر حیات کو بیوقوف بنا کر چلتے بنے۔ شیرازی نے کہا، تم ایسا کرو، عمر حیات کو قائل کرو کہ وہ بچے کو میرے پاس چھوڑ جائیں، اس کا فوری علاج تو یہی ہے، باقی بندوبست میں بعد میں کر لوں گا۔ شیرازی کے جانے کے بعد عمر حیات کو کچھ امید ہو چلی تھی کہ اب یہ معاملہ بہتر ہوگا۔ شیرازی کی باتوں سے رجو بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ عمر حیات مطمئن ہو کر گھر سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد رجو کی ماں رجو کے گھر آ گئی۔ اسے ابھی تک رجو سے مستانے والی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے رجو کو مستانے سے ہونے والی ساری بات چیت سنائی اور اسے بتایا کہ مستانے نے کہا کہ اس گھر میں جو آفت ہے وہ اس بچے کی وجہ سے ہے اور مستانہ بچے کو غائب کروا سکتا ہے اور غائب کروانے کی قیمت بھی بتائی۔ رجو نے ماں کو شیرازی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ماں، ایک دانش مند عامل آیا تھا اور پھر شیرازی سے ہونے والی تمام بات چپ چیز سنا دی۔ رجو کی بات سن کر رجو کی ماں نے کہا، دیکھا، تم گھوم پھر کر بات پھر اس بچے پر آ ہی گئی نا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ ساری نحوست اس بچے کی ہے۔ مستانہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس بچے کو اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ رجو نے کہا، ماں، مستانہ تو بچے کو گھر سے غائب کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اس بزرگ عامل نے کہا کہ بچے کو چند دنوں کے لیے کسی اور جگہ رکھو۔ رجو کی ماں نے کہا، دیکھو رجو، تو ابھی بچی ہے تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔
میں تیرے یہ بات کرنے آئی تھی کہ مستانہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس گھر کی آفت دور کرنے کے لیے آدھا عمل کر چکا ہے، اب اگر عمل ادھورا چھوڑا تو تمہارے لیے بہت نقصان ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ، وہ سودے بازی تمہارے ساتھ کرے گا۔ رجو نے ماں کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا۔ رجو کی ماں اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ مستانے کے پاس چلی جائے اور اس سے بات چیت کر لے، ورنہ اسے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رجو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے، وہ کس کی مانے، مستانے کی یا شہرازی کی؟ سوال آپس میں الجھ کر گچھا بنتے جا رہے تھے۔ وہ سوالوں اور خیالوں کے شور و گل سے گھبرا گئی۔ رجو پر ایک بار پھر خوف طاری ہونے لگا اور وہ خوف بڑی ہی تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ارد گرد جن اور چڑیلیں ناچتی دکھائی دینے لگیں۔ اس کے گھر میں پتھر گرتے تھے، کپڑوں اور نوٹوں کو آگ لگ جاتی تھی۔ رجو یوں محسوس کرنے لگی جیسے اسے کسی نے اندھیرے کار میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے مسجد کے امام سے مدد مانگی تھی، سائیں مستانے سے مدد مانگی تھی، ایک پیر سے مدد مانگی تھی، اور بھی کئی آئے اور چلے گئے۔ رجو نے سب کو رحم طلب نظروں سے دیکھا تھا، مگر سب دھوکہ اور فریب تھا۔ اسے مولوی سائیں مستانہ اور پیر ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئے۔ ایک نے قرآن کی آیت پڑھ کر دھوکہ دیا، دوسرا چرس کے کش لگا کر آیا اور بیوقوف بنا کر چلا گیا۔ بیٹی کی غم خوار اس کی ماں ہوتی ہے۔ رجو کی تو اپنی ماں کے ہمراہ سہیلیوں جیسی بھی تکلفی تھی اور محبت تھی، مگر ماں اس کہہ گئی تھی کہ وہ سائیں مستانے کے پاس چلی جائے اور اس کے ساتھ سودا بازی کر لے، بچے کو غائب کرنے کی سودا بازی۔ رجو بچی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ سودا کیسا ہوگا۔ اس کے تصور میں سائیں مستانہ بھوت بن کر ابھرنے لگا۔ اس نے کبھی جن نہیں دیکھا تھا، بھوت نہیں دیکھا تھا، چڑیل نہیں دیکھی تھی، لیکن رجو کے اندر سے جیسے آواز آئی کہ سائیں مستانہ ہی جن ہے، بھوت ہے اور چڑیل ہے۔ سائیں مستانہ کے لیے خوف کی علامت بن گیا اور خوف اس قدر بڑا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت میں ایک دن کا بھی اس کے ساتھ آ جاتا تو وہ اسے دیوتا سمجھ لیتی، اسے اللہ کا ہاتھ سمجھ لیتی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک سرگوشی سنی اور اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اتنا مت ڈرو رجو، اسے ایسی آواز سنائی دی جس میں پیار تھا، شفقت تھی۔ پھر ایک بازو نے اسے سمیٹ لیا۔ اس نے دیکھا وہ اس کا خاوند عمر حیات تھا۔ وہ گھوم کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمر حیات نے کہا رجو حوصلہ کرو، میں موجود ہوں، ڈرو مت۔ رجو کی حالت بگڑ گئی، وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ عمر حیات نے کہا رجو تم فکر مت کرو، تمہارے سکون اور آرام کے لیے میں اپنے بچے کو قربان کر دوں گا، خدا ہمیں اور بچہ دے دے گا۔ رجو تڑپ کر خامد کے بازو سے نکل گئی اور ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ رجو نے روتے ہوئے کہا نورے پر تو میں قربان ہو جاؤں گی، آپ ایسی بات زبان پر کس طرح لے آئے؟ عمر حیات کا بچہ رجو کو اتنا اچھا کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ رجو کو سکون اور اطمینان سا ہونے لگا۔ شادی کے ان چند مہینوں میں اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ عمر حیات کی منکوہہ نہیں بلکہ بیوی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی کی ساتھی سمجھتا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت ہے۔ ایسے میں ایک پتھر باہر سے آیا اور برآمدے میں گرا، پھر ایک اور پتھر گرا۔ رجو نے ہڑبڑا کر کہا نورا کہاں ہے؟ وہ باہر کو دوڑی۔ پہلے جب بھی نورے کو دورہ پڑتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ نورا برآمدے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے وہ گر پڑا اور اسے دورہ شروع ہو چکا تھا۔ جو بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ رجو دوڑی گئی اور نورے کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا۔ صحن اور برآمدے میں وقفے وقفے سے پتھر گر رہے تھے۔ کپڑے لٹکانے والی تار پر دو چادریں لٹک رہی تھیں، دونوں کو آگ لگ گئی۔ عمر حیات بھی رجو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ بعد پتھر گرنے بند ہو گئے۔ عمر حیات نے کہا میں آج ہی شیرازی کے ہاں جاتا ہوں۔ رجو نے کہا لیکن نورا وہاں اکیلا کیسے رہ سکے گا؟ عمر حیات نے کہا اس مسئلے کا ایک حل ہے، وہ یہ کہ میں بھی نورے کے ساتھ شیرازی کے پاس رہوں، اور اس صورت میں تم اپنی ماں کو یہاں بلا لینا اور میں اپنے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی بھی لگا دوں گا جو ہر وقت یہاں موجود رہیں گے۔ رجو نے کہا میں اپنی ماں کو ساتھ نہیں رکھوں گی، اگر تو آپ کے وہ دونوں آدمی اعتماد کے قابل ہیں تو میں یہاں اکیلی رہوں گی۔ عمر حیات نے رجو کی طرف دیکھا اور پوچھا کیوں؟ تمہاری ماں کیوں نہ رہے تمہارے پاس؟ رجو نے کہا بس ویسے ہی، اور یوں چپ ہو گئی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ عمر حیات نے کہا میرے آدمی ہر طرح قابل اعتماد ہیں۔ پھر عمر حیات نورے کو لے کر شیرازی کے گاؤں دولت پور روانہ ہو گیا۔